اسکول کے اخراجات بڑھنے لگے, ہم فیس بھی بڑھانے لگے. اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ, ہم فیس بڑھاتے گئے, ہمارے مسلمان پھر بھی فیس دینے کو تیار ہو گئے. آج ہماری فیس بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہے, لیکن ٹاپ 10 میں تو ہے. سب سے زیادہ فیس پورے ہندوستان میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل, تو بمبئی شہر میں, جس کی فیس ہے نرسری میں 7 لاکھ روپے سال کا, اور 12ویں میں 12 لاکھ روپے وتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تقریباً 15 لاکھ سالانہ. ہماری فیس اتنی نہیں ہے, بٹ پھر بھی اخراجات ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سیلری دیتے. ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آ رہے تو آپ آدھی سیلری میں کام کرو, نہیں تو والدین کہیں گے ذاکر اسلام کی بات کرتا ہے, مذہبی بات کرتا ہے, میرے بچے کو آدھی تنخواہ دیتا ہے. ہم کہتے اگر دین کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 20% زیادہ دیں گے, 25% زیادہ دیں گے, آپ محنت سے کام کرو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ٹیچرز اتنی محنت سے کام کرتے ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لیے آئے, ہم ان کا خیال رکھتے ہیں, لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد ہے. اور سب سے اہم اسکول کی کامیابی کے لیے ہے ہمارا انٹرویو. کیونکہ جب میں باقی اسکول کا سفر کیا, ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت مشہور اسکول ہے, میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑی اسکول ہے ماشاءاللہ. جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہم ہمارے اسکول کی فیس عام پرائیویٹ اسکول سے آدھی کرتے, پھر بھی ہمارے بچے کے والدین ہمیں بلیک میل کرتے. اور ایک مثال دے رہے تھے, ہمارے اسکول میں بچہ حجاب پہنتے, لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کی 8ویں اور 9ویں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہی, اسلامی اسکول کی. جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے. تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامی اسکول کے مجبور تھے, والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے. تو ہم نے کہا ہم جب اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ پیدا کریں گے, اگر 10 سیٹ ہے تو 100 لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے, تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے. ہمارے اسکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو. ہم بچوں کا انٹرویو لیتے, والدین کا بھی. بچے کا انٹرویو لیتے ہیں, آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, میموری ٹیسٹنگ کرتے, بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے. کئی بچے جن کا آئی کیو بلو ایوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا. ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے, اس کی یادداشت کتنا پختہ ہے. خرچہ کرتے ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے, پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے. اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا, اور ہمارے کچھ شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے. پہلے سال جب میں نے انٹرویو لیا کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی, لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ حجاب نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے کہا ہم آپ کو 1 مہینے کا موقع دیتے ہیں کہ آپ حجاب کرو. اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہم حجاب کریں گے, اور 1 مہینے کے پہلے سب لوگ حجاب کرنے لگے. آج جب والدین ایڈمیشن کے لیے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہماری شرط ہے کہ والدہ حجاب کرے, تو زندگی میں اگر کبھی بھی حجاب نہیں پہنے انٹرویو کے لیے تو پہلی بار پہن کے آتے. اور کیونکہ ہماری فیس ہائی ہے تو کئی کروڑپتی آتے. ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے تو وہ کہیں گے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے, اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح.
ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح. اگر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوئیں گے 2-3 سال بعد آپ کو کافر کہیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں میں نماز پڑھوں گا. کتنے بار؟ 5 بار. تو لکھ کے دیتا میں 5 بار نماز پڑھوں گا. ابھی معیار بن گیا، ابھی ایک سٹیٹس بن گیا ہے. اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن ملنا مطلب سٹیٹس. 4 گھنٹے انٹرویو کے لیے باہر ٹھہرتے. ابھی the parents at our mercy. باقی اسکول میں 15 سال پہلے جب گھوما تھا the management was at the mercy of the parents. ہمارے وہاں ماشاء اللہ ہم پیرنٹس کو مجبور کرتے. کس کے لیے؟ اللہ کے قریب آنے کے لیے. جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لیے، تو ہم کیوں نہیں زبردستی کر سکتے نماز پڑھنے کے لیے؟ ایڈمیشن کی کئی شرائط ہے. ایک شرط ہے کہ کم از کم ہر روز آپ فیملی کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ 20 منٹ کم از کم روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے. چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو، جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. فرض ہے. پھر شرائط ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے. ہم ایسے ایڈمیشن دیے والدین کو جو دونوں والدین انگریزی کا الف کا بالا نہیں جانتے، ABC نہیں جانتے. لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑے گا فری میں، مفت، لیکن اٹینڈ کرو. ہم آپ کو انگریزی سکھائیں گے. جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو انگریزی سکھانا کیا بڑی بات ہے. جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات ہے. جو والدین عربی نہیں جانتے ان کے بچے کو عربی سکھا رہے تو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکیں گے؟ ایک شرط ہماری ہے کہ کیبل ٹی وی آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ہم انٹرویو لیتے، آپ کتنے گھنٹے دیکھتے؟ ہم ٹی وی روز 4 گھنٹے دیکھتے. اچھا کون سا پروگرام دیکھتے؟ ساس بھی کبھی بہو تھی. میں تو دیکھتا نا، انٹرویو کے ذریعے مجھے سب پروگرام کے بارے میں معلوم پڑنے لگا. ساس بھی کبھی بہو تھی، تو میں کون بنے گا کروڑپتی. تو انٹرویو کے ذریعے میں عام طور پہ ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں، لیکن ماشاءاللہ سب پتا چل گیا. اور پھر ہم نے شرط لگائی کہ گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. ٹی وی حرام نہیں ہے، ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا حرام ہے. آپ ٹی وی رکھیے، DVD کے ذریعے اسلامی تقریر دیکھیے. اگر آپ ٹی وی رکھ کے صرف پیس ٹی وی لگاتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیس ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر 100 حرام چینل آتے تو پیس ٹی وی نہیں ہونا بہتر ہے. آج ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز 7 گھنٹے بیٹھتا ہے. ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ. اور وہی حال ہے ہندوستان میں. اسکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے. وہ ماں باہر جاتی ہے، اچھا بیٹا ٹی وی دیکھو. اور نہیں، میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے. کارٹون. لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون یہ آپ کو برباد کر رہا ہے. آپ کے بچے کو سکھاتا ہے عشق لڑانا بچپن سے. ٹام اینڈ جیری بچپن سے سکھا رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. کارٹون میں کیا غلط ہے ذاکر بھائی؟ کارٹون ہی تو شروعات ہے. لوگ سمجھتے کارٹون اگر دکھانے کا تو اسلام میں کارٹون دکھاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ. اور اکثر ماشاءاللہ پھر چند مہینے بعد میں ملتا ہوں والدین سے، کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے، 2 گھنٹہ اور دیتی ہے. 4 گھنٹہ کم ہو گیا، ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے 2 گھنٹے اور دیتی ہے. بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم دے رہا ہے. سب سے بڑا فتنہ آج کی تاریخ میں، سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھس رہا ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز. 99% یہ چینل ہمیں بھڑکا رہی ہے. نیوز چینل نہیں، میں تو صرف نیوز دیکھتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں
کہ یہ پکچر کے چینل دیکھنا حرام ہے, نیوز چینل حرام ہے. میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکھا رہی ہے, فحاشا سکھا رہی ہے, اوریانگی سکھا رہی ہے. نیوز چینل آپ کے ایمان کو اٹیک کر رہا ہے. نیوز چینل کے ذریعے ہم سنتے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے, اور مسلمان بھی کہتے ہیں اکثر مسلمان دہشت گرد ہے. یہ میڈیا کہہ رہا ہے. اور ایک شرط, انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ٹیکنالوجی ہے, اگر رہیں گا تو دے شوڈ بی فائر والس. آج ہمارے اسکول میں انٹرنیٹ ہے, لیکن ہم ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تحقیق کر کے فائر وال لگایا ہے. کیوں میں بولوں گا. آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ 80% آدمی پورنوگرافک سائٹ پہ جاتے ہیں. 10 میں سے 8 آدمی انٹرنیٹ پہ پورنوگرافک سائٹ میں جاتے ہیں. عورتیں 50 سے 55%, آدمی 80%. اسی لیے کئی مغربی ممالک میں آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے کام کے درمیان 30 سے 40% آدمی کام کے وقت پورنوگرافک سائٹ پہ جاتے ہیں. تو مغربی ملک میں کیا ہو جاتا ہے, ایک الگ روم بنا ہے. کئی کمپنیوں نے ایک الگ روم لگایا, ریکریشن روم. اپنے جگہ پہ مت جاؤ, ریکریشن روم میں جاؤ, فل لبرٹی, جو سائٹ پہ جانے کا جاؤ. آج کی سروے کہتی ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے ایوریج ایٹ دا ایج آف 11. 11 سال کی عمر میں ایک عام انسان سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے. کئی بچے جاتے 5 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں. آپ پوچھیں گے کیسا؟ اسی لیے ہمارے اسکول میں ہم کہتے ہیں کہ گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے. کئی والدین کہتے ہیں انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے, نالج بڑھتا ہے, میرا بچہ نہیں جا سکتا ہے. آج کی سروے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے, سرچ کرتا ہے گوگل پہ ڈزنی سرچ کرے گا, ہٹ لگائے گا, پورنوگرافک سائٹ کے اوپر ٹیگ نیم از ڈزنی, ESPN. وہ بچہ معصوم ہوتا ہے, جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے, وہ پورنوگرافک سائٹ میں ٹیگ ورڈ از ڈزنی, ESPN. آپ سوچ سکتے کس طریقے سے معصوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے وہ معصوم لفظ ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پورنوگرافک. آج کی تحقیق کہتی ہے عام عمر ایک بچے کی پورنوگرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ ہے 11. ابھی آپ سوچئے, اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی سال سے استعمال کر رہا ہے, 99% چانس ہے کہ آپ کا بچہ بھی پورنوگرافک سائٹ پہ گیا ہوگا. ہمارے اسکول میں انٹرنیٹ ہے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تحقیق کی, ریسرچ کیا اور فائر والز لگائے. عام طور پہ آپ کو ملتا ہے سافٹ ویئر 2000, 4000, 5000 روپے کا. یہ سافٹ ویئر بکواس ہے. یہ سافٹ ویئر اتنا بکواس ہے کہ بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے. ایک اسپیشلائز ہارڈ ویئر آتے ہیں جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. ہمارے اسکول میں ہارڈ ویئر لاک لگائے گئے ہیں جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے. لاکھوں روپے کا خرچہ ہے, ہم ہر مہینہ فیس دیتے, ہر مہینہ فیس دیتے کہ یہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی چیز کو لاک کر سکتے. اگر ہم کہ ہمارے بچے کوئی بھی فلمی سائٹ پہ نہ جائے, سب فلمی سائٹ لاک, کوئی بھی فحاشی والے سائٹ پہ نہ جائے لاک, کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے لاک. ہم صرف وہ سائٹس کھلی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے اسکول ہیں جو لاکھوں روپیہ خرچہ کیے صرف ہارڈ ویئر لاک پہ. میں جانتا ہوں کئی اسکول کے پاس سافٹ ویئر لاک ہے جو آج کے بچے تو اسے آرام سے اس کو بائی پاس کر سکتے. اسی لیے
یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ دس ٹائپ آف سیکورٹی، اگر یہ حفاظت آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مت جائیے، وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا، پھر بھی آپ اچھے مسلمان بن سکتے۔ میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں، لوگ جاتے میرے، ایک وقت تھا میں جاتا تھا، تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لگتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے۔ والدہ کو ہمارے اسلامک لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم از کم اٹینڈ کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ والد کو مہینے میں 2 بار کم از کم۔ اس کے بعد ہم ایڈمیشن دیتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو ہم دینی تعلیم دے اور والدین بھٹک جائے تو اسکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھی بھٹک جائے گا۔ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے، ایک پیکیج ہے، پیکیج۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں داخلہ کے بعد ماشاءاللہ اکثر والد داڑھی بڑھانے لگتے، کئی والد ٹھکنے کے اوپر پہننے لگتے۔ ٹھکنے کے اوپر پہننا ہم نہیں کہتے کہ فرض ہے، اسلام میں فرض ہے، لیکن والدین آستے آستے دھیرے دھیرے چند سال میں، اور آج اس کانفرنس کے بھی جو والنٹیئرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ماشاءاللہ کئی پیرنٹس ہیں، اور کیونکہ ہماری فیس ہائی ہے، 25% ہمارے اسکول میں اسکالرشپ ہے، 25%۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں غریب تھا اس لیے مجھے اسکول میں داخلہ نہیں ملا۔ 25% بچے ہمارے اسکول میں اسکالرشپ کے ہیں، کوئی فیس ہی نہیں دے رہا ہے، کوئی 500 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 1000 روپیہ دے رہا ہے۔ ہمارے اسکول میں ایک واحد اسکول ہے جہاں کئی والد مہینے کا کروڑ روپیہ کماتے ہیں، ساتھ ساتھ کئی بچوں کے والد مہینے میں 5000 کماتے ہیں۔ یہ 5000 مہینے کے کمانے والے بچے، 5 کروڑ مہینے کے کمانے والے والد کے بچے ساتھ ساتھ دے ربنگ شولڈرز، ساتھ ساتھ اسکول میں ہیں۔ ہم اسکول قائم کرتے غریبوں کے لیے جو میونسپلٹی کی معیار ہے، فری اسکول، 1000 بچے پڑھ رہے، مہینے کا میں پڑھاؤں گا کم بچے کو 2500، لیکن ایک ایک کو انشاءاللہ کم از کم 10% کو تو احمد دیدات بناؤں گا۔ اور ہمارا نظریہ ہے کہ اسکول پاس کرنے کے بعد 50% بچے جائیں گے دینی تعلیم کے لیے، دائی بنیں گے، اسلامک مدرس بنیں گے، اسلامک ورکر بنیں گے، 50% ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، بزنس مین۔ جو 50% ہائی لیول کے ہے، جو 50% ہائی لیول کے، 50% اوپر کے لیول کے بچے بنیں گے دائی، جو ایک دم نیچے کے لیول کے بچے وہ بنیں گے ڈاکٹر، انجینئر، لائر۔ کیونکہ آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے، سب سے اچھا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ شخص سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بہترین پیشہ ہے دائی کا، سب سے بہترین انسان ہے دائی۔ تو جو 50% اچھے مارکس لے کے آئیں گے وہ بنیں گے دائی، اسلامک ورکر، اسلامک میڈیا میں، اسلامک MBA۔ جو 50% باقی ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر۔ تو ہم سکھاتے کہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے لیکن دائی سے اچھا نہیں۔ تو ہمارے بچے کوشش کرتے کہ وہ اوپر کے پارٹ میں آئے، نیچے کے پارٹ والے بنتے ڈاکٹر، انجینئر، لائر، بزنس مین۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اسکول 11 تک کے ہے، اگلے سال 12th میں ہوئیں گی۔ 12th کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج میرے نزدیک جو دینی تعلیم میں سب سے بہترین یونیورسٹی ہے میرے نزدیک، دنیا میں گھومنے کے بعد
جو الحمدللہ صحیح عقیدے کی اور دینی تعلیم اور عربی میں مہارت، وہ ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ یونیورسٹی، امام سعود یونیورسٹی، ام القرا، جو ماشاء اللہ شیخ سعود الشریم فیکلٹی آف دین کے ڈین ہے، مدیر ہے، کلیت الشریعہ کے ڈین ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک عبداللہ نے، اللہ نے جزائے خیر دے، ایک وعدہ دیا ہے مجھے کہ ہر سال 10 بچوں کا داخلہ کر سکتا ہوں میں مدینہ یونیورسٹی میں، ام القرا میں، امام سعود یونیورسٹی اور کنگ سعود یونیورسٹی میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لیے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم، دینی تعلیم کے لیے، اور ہاں سعودی عربیہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ رہا تو نہ ہی صرف 10th اور 12th تک کے، اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، دین کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں، اسلامک میڈیا کے میدان میں، اسلامک مینجمنٹ کے میدان میں، اور بی ایڈ ایم ایڈ کے ذریعے، تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں، ہمارے بچوں کو ایسا ٹارچ بیرر بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کے پہلے میں ایک شعر کہوں گا، علامہ اقبال کا، جن کی مثال میں دی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ، سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہم سے، ربی زدنی علما، اے رب مجھے دین میں بڑھا، اے رب مجھے علم میں بڑھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔